اچھا قبلہ، پہلے لیکچر میں اللہ یاری صاحب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر انسان کسی مجتہد کی بات پر تعبداً عمل کرتا ہے، یعنی بغیر کہ کوئی دلیل مانگے وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، تو یہ تقلید ہے۔ ان کی یہ ویڈیو سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر بغیر دلیل مانگے، بلکہ دلیل مانگ کر، اس کے فتوے کو دیکھ کے دلیل مانگ کر اگر وہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو یہ رجوع کہلائے گا۔ یہ صاحب کے اس کلپ کو چلائیں تاکہ ہم پر بات منکشف ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ میرے عزیزوں، یہاں پہ بہت بڑا کنفیوژن ہے، خاص طور پر شیعہ حضرات سے میں کہتا ہوں، جب آپ تقلید کے متعلق بات کرتے ہیں، علماء تقلید کے بولنے والے ہیں، تقلید کے قائل ہیں، ان میں ایک بہت بڑی کنفیوژن، ان کے چھوٹے طالب علم سے لے کر مرجع اعلیٰ تک، ان کو یہ بات، اس بات میں بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ کیا کنفیوژن ہے؟ کہ تقلید کی وہ تعریف کرتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ رجوع الجاہل الی العالم، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا۔ ایک شخص نہیں جانتا ہے، وہ شخص کی طرف رجوع کرتا ہے جو جانتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، دنیا کا زمانہ اسی پہ چلتا ہے، اس بات کو کوئی منکر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں آتا سمجھ کوئی بات، جس کو سمجھ آتا ہے اس سے پوچھ لیں۔ آپ جاہل ہیں ایک مسئلے پر، اس میں تو کافر مسلمان سب مشترک ہیں، ہے کہ سب مشترک ہیں اس بات پر کہ آپ کسی بات کو نہیں جانتے، مراجعہ کرتے ہیں جس کو پتہ ہے، جس کو پتہ ہے۔ آپ چاہے ڈاکٹر بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر کو نہیں سمجھ آتا، اپنے پروفیسر سے پوچھتا ہے، اپنے دوسرے کالیگ سے پوچھتا ہے جس کے زیادہ ایکسپیرینس ہو، یا کسی کے اسپیشلائزیشن ہے اس سے پوچھتا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ تقلید نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ کنفیوژن ہے علماء میں، رجوع الجاہل العالم، تقلید اس کو نہیں کہتے عزیزوں۔ تقلید، جب ہم شرعی لحاظ میں تقلید کی بات کرتے ہیں، تقلید یہ ہے کہ آپ مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مجتہد کی جو رائے ہے، مجتہد کی جو قول ہے، مجتہد کا جو فعل ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، بشرط اس کو قبول کریں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا شرط، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ قول موافق ہے کلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یا موافق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر آپ عالم کی طرف مراجعہ کریں، مجتہد کی طرف، مجتہد سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تشہد کیا ہے، نماز میں تشہد کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں سلام کیسے پڑھتے ہیں، تو مجتہد آپ کے لیے حدیث کی کتاب کھول لیتا ہے اور کہتا ہے امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کہ تشہد یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا اتنا کہہ دو تو یہ مجزی ہے۔ یہ کریں گے تو یہ تقلید نہیں ہے، یہ کہیں گے اس کو تقلید نہیں کہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے۔ یا مثلا کہیں گے کہ سلام، نماز میں سلام کس طرح کیا جاتا ہے، تو وہ کتاب کھول دے، آپ کو حدیث دکھائے، کہہ دے یہ حدیث صحیح ہے، سلام کا طریقہ کار یہ ہے، اس کو تقلید نہیں کہیں گے۔ کیوں اس کو تقلید نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو موافقت کا علم ہو گیا، کیونکہ آپ کو موافقت کا، آپ کو پتہ چل گیا کہ امام علیہ السلام کا اس مسئلے میں فرمان کیا ہے، کیونکہ آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے کہ امام علیہ السلام کے مسئلے میں فرمان ہے، تو آپ در حقیقت امام علیہ السلام کے قول پہ عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تقلید کب ہوگی؟ تقلید اس وقت ہوگی جب آپ مجتہد کے فتوے پہ عمل کریں گے، اور وہی فتوا بذاتی ہی، فتوا بنفسی ہی، فتوا صرف اس لیے کہ یہ مجتہد کا قول ہے، وہ آپ کے لیے حجت ہے، آپ اس کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آگے سے نہیں معلوم آپ کا اس مسئلے میں حدیث کیا ہے، آیت قرآن ہے یا نہیں ہے، آگے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجتہد کے پاس کچھ ہے، لیکن آپ کو اس کا موافقت کا علم نہیں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ تم مجتہدین کے اقوال پہ عمل کرو، مراجع کے عقل پہ عمل کرو۔ حال اگر وہ موافق بھی نہ ہو، مرجع نے غلطی کیا، مرجع کو پتہ نہیں چلا، استنباط پہ اس نے اشتباہ کیا ہے، مثلا حدیث کو صحیح نظر آیا، اس نے حدیث موضوع تھی یا باطل تھی، لیکن اس نے آپ کو فتویٰ دے لیا، آپ معذور ہیں، آپ کو روز قیامت ہے، جب تک آپ کلام مجتہد پہ عمل کریں گے، فرمان مجتہد پہ عمل کریں گے، تو روز قیامت آپ سے کوئی باز خاص نہیں ہوگی۔ جی، انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر وہ کتاب کھول کر وہ دکھا دے تو یہ تقلید نہیں ہے، اور آپ کو دکھا دے کہ یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے اور یہ میرا فتویٰ ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں حکم معصوم کے موافق ہے یہ ان کا فتویٰ، یعنی وہ خود اپنی موافقت بھی آپ پر ثابت کرے گا، آپ کو دکھائے گا کتابیں کہ یہ دیکھو یہ کتابیں، یہ صحیح حدیث ہے، تو یہ تقلید نہیں کہلائے گی۔ اما اگر آپ اس کے فتوے کو بما وہ فتویٰ لیتے ہیں، حجہ لیتے ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے موافقت ہے نہیں ہے، حدیث ہے نہیں ہے، اور آپ عمل کر لیتے تو ان کے نزدیک یہ تقلید ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہم نے شروع کے جو ہے وہ جو لیکچر ہم نے لکھے تھے کہ الجاری صاحب کا تقلید مخالف نظام دھوکہ ہے، اس چیز کو ہم نے کیا، وہاں پہ ہم نے اس چیز کو بڑا کھول کے کیا بیان کیا تھا۔ دونوں کیا تقلیدیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ فقی کے پاس جا رہا ہے اور فقی کو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے حدیث دکھائیں، فقی نے اسے حدیث دکھائی کتاب کھول کے اور کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اب اس بندے کو تو نہیں پتا کہ یہ کتاب جو ہے وہ حدیث کی آیا ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی نسبت ثابت ہے یا نسبت ثابت نہیں ہے،
اس نے تو فقیہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. باقی اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس فقیہ کے مطابق حدیث کو صحیح کہنے کا معیار کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور وہ کون سے طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہے. اچھا وہ جس طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہے کیا وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس عام انسان کو تو نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ. تو یہ کتاب کی نسبت ثابت ہے ثابت نہیں ہے مؤلف کی طرف، مصنف کی طرف حدیث کی، اس میں بھی وہ فقیہ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، اور خود حدیث کے صحیح ہونے اور ضعیف ہونے میں بھی مجتہد کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے. اور وہ جو اس نے حدیث کا معنی اسے بیان کیا ہے یہاں پر بھی وہ کیا کر رہا ہے، فقیہ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے. تو تینوں جگہوں پہ اس مکلف کو خود تو علم نہیں ہے، کیونکہ خود تو اس نے تحقیق نہیں کی کہ یہ آیا جو اس کی بات ہے کیا مان کی بات کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، موافق ہے کلام معصوم کے یا کلام معصوم کے موافق نہیں ہے، اس کو خود علم نہیں ہے. اس نے بھروسہ کیا اس پر. جب اس نے اس بات کے اوپر بھروسہ کیا تو یہ تقلید ہے. اب فرق اس میں تھوڑا سا کیا ہے کہ اس میں اس کو جب نالج تھوڑے سا سے یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، وہ بندہ دلیل دے رہا ہے، یہ اس کی بات کیا دلیل کے طور پہ آ رہی ہے، لیکن مزید اسے نہیں پتہ چلا کہ کیا یہ دلیل ٹھیک بھی ہے یا دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیا وہ جو حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے یا صحیح نہیں کہہ رہا ہے، یہ اسے نہیں پتہ. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ جی یہ فقیہ پڑھا لکھا ہے، محدث ہے، راوی ہے اور بڑا نیک ہے، تو لہٰذا میں اس کے اوپر کیا بھروسہ کرتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو ہمارے ہاں تقلید میں بھی ایسے ہے کہ جب فقیہ کیا ہے اپنا قول پیش کرتا ہے، اپنا فتویٰ پیش کرتا ہے، تو وہ فتویٰ بھی اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس کو قرآن و حدیث سے اس نے نکالا ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے اس نے استخراج کیا ہوتا ہے. تو جب اس کی بیس بھی قرآن و حدیث ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر کیوں بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ وہ عادل ہے، چونکہ وہ نیک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اسے پتہ ہے کہ قیاس کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ذاتی رائے کو دین میں داخل کرنا بہت بڑے گناہ کبیرہ ہے. تو جب ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے، چاہے وہ حدیث ہمیں نہ بھی بتائے، چاہے وہ ہمیں دلیل نہ بھی بتائے، تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے. تو یعنی اللہ جاری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی دیکھو اگر فقیہ آپ کو فقط فتویٰ دے گا تو چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جی اس کے پیچھے کون سی حدیث ہے، قول معصوم کے موافق ہے یا موافق نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تقلید ہو جائے گی کہ آپ قول مجتہد کو آپ لے رہے ہیں. اور جب وہ آپ کو حدیث دکھائے گا کتاب کھول کے اور بتائے گا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعاً یار یہ بات تو جو ہے وہ قول معصوم کے مطابق ثابت ہوتی ہے. حالانکہ اس میں کتنی جو ہے وہ غلط فہمی اور اشتباہ ہے کہ جب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور اس کتاب سے ہے، تو ایک بندے کو کیسے اس بات کے اوپر کیا یقین آیا؟ یقین کیسے آیا؟ ظاہری بات اس نے بھروسہ کیا تو یقین آیا. اسی بھروسہ کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. لیکن اگر وہ بھروسہ نہیں کرتا، مزید تحقیق کرتا ہے، جب وہ مزید تحقیق کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کیا ہے وہ اس کے مطابق ثابت ہو کہ یہ بات کیا درست نہیں ہے. اور جو مزید تحقیق کرنے والا ہوتا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے؟ فقیہ ہوتا ہے. اور اس چیز کو ہم گزشتہ اقساط میں یوں بھی بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ سامنے ایک مثال رکھی تھی کہ جب من لا یاز الفقی شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں فقط وہی احادیث لکھوں گا جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، باقی حدیثوں کو میں نہیں لکھوں گا. انہوں نے باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا، جبکہ ان باقی احادیث کو چونکہ مرحوم کلینی علیہ رحمت صحیح سمجھتے تھے، کیونکہ اس کو وہ قرآن کے موافق اور دیگر فلٹر سے گزار رہے تھے، تو انہوں نے وہ اپنی کتاب الکافی میں لکھ دی. اچھا ان کے بعد جو ہے وہ جب صاحب وسائل الشیعہ ہے شر عامل علیہ رحمت، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ حدیثیں جمع کر رہا ہوں اور 88 کتابوں کے اوپر میں نے کیا اعتماد کیا ہے، 13 کتابوں سے میں حدیثیں نہیں لوں گا، کتابوں کے مؤلف ہیں جو مصنف ہیں ان کی نسبت میرے نزدیک کیا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کیا کہ انہوں نے بھی کیا ہے اپنی تحقیق پیش کی اس میں، بھائی 13 کتابوں جس میں فقہ الرضا کا نام بھی ہے، مصباح الشریعہ کا نام بھی ہے، ان سے میں روایات نہیں لے رہا. ان کے بعد جب محدث نوری علیہ رحمہ انہوں نے مستدرک لکھی، انہوں نے کہا کہ ان 13 میں سے 7 کتابوں کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، ان 7 کتابوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں سے فقہ الرضا ہوگی، مصباح الشریعہ ہوگی، انہوں نے باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا. تو ایک جو ہے وہ اگر فقیہ آپ کو فقہ الرضا کھول کے دکھا رہا ہے کہ بھی دیکھو اس میں تشہد کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے اور یہ حدیث کیسے صحیح ہے، تو آپ ایک عام بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ فقہ الرضا امام کی کتاب ہے یا امام کی کتاب نہیں ہے؟ جبکہ وسائل الشیعہ والے کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی نسبت ہی ثابت نہیں ہے، محدث نوری کہتے ہیں کہ اس کتاب کی نسبت ثابت ہے، ٹھیک ہے. باقی جو مصنفین ہیں انہوں نے کیا اس کتاب کو نقل نہیں کیا. پھر یہ جو حدیث نقل بھی ہوگی اس کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس ساری چیزوں میں کیا ہوگا؟ ایک عام انسان فقیہ کے اوپر بھروسہ کرے گا، اس کی کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا. تو حسن الجاری صاحب یہ جو فرق بیان کر رہے ہیں کہ بھی اگر آپ فقط فتویٰ لوگے تو یہ تقلید ہوگی، اور اگر فتویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل لوگے اور وہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ صحیح سند حدیث ہے تو یہ کیا تقلید نہیں ہوگی، یہ تحقیق ہو جائے گی. یہ کہاں سے تحقیق آ گئی؟ یہ بھی تو کیا تقلید ہے، ٹھیک ہے. یہ کس میں تقلید ہے؟ اس دلیل کے دلیل ہونے میں.
کہ کس نے کہہ دیا کہ یہ کیا دلیل ہے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ممبر کے اوپر کیا خطبہ آتے ہیں اور وہ ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، پہلا حوالہ، دوسرا حوالہ، تیسرا حوالہ، چوتھا حوالہ، یہ چیزیں پیش کرتے ہیں. تو عام انسان تو کیا کہتا ہے کہ جو بڑے دلائل دیے ہیں، اچھا پڑھے لکھے بندے کو بٹھا لو، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو اس نے باتیں کی ہیں یہ تو دلیل ہی نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، اس کو دلیل ہم نہیں کہہ سکتے. تو عام جی انسان کو تو اس چیز کے درمیان ججمنٹ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا نا کہ کیا چیز دلیل ہوتی ہے اور کیا چیز دلیل نہیں ہوتی. کتاب کی نسبت کیا ثابت ہوتی ہے، کتاب کی نسبت کے بعد حدیث کے صحیح ہونے کا کیا معیار ہوتا ہے، ان معیار کے اوپر کیا محدثین کے درمیان اختلافات ہیں، کچھ بھی اسے نہیں پتا. جب کچھ اسے نہیں پتا تو وہ ہمیشہ یہاں پہ کیا کرے گا، بھروسہ کرے گا. تو لہٰذا اللہ جاری صاحب جو سسٹم دے رہے ہیں وہ کیا تقلیدی ہے، وہ تقلید سے کوئی آزاد سسٹم نہیں ہے. اگر مجتہد آپ کو دلیل دکھاتا ہے، آپ کو کتاب دکھا دیتا ہے، حدیث دکھا دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یا مثلا کہتا ہے کہ میرے فتوی کے مطابق یہ والی دلیل ہے، تو اللہ صاحب کہتے ہیں یہ تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے. اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ جو اللہ یاری نے بات کری ہے یہ تو اخوند خراسانی نے بھی کر رکھی ہے کفایت الاصول میں، وہ بھی یہی تقلید کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مجتہد کی رائے پر عمل کرنا ہے بلا مطالبت دلیل، یعنی دلیل کا مطالبہ کیے بغیر. تو یہی بات وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ دلیل آپ کو نہیں پتہ ہوتی، اور آپ اگر دلیل پتہ ہو جائے، یعنی یہ قید احترازی ہے، ظاہر سی بات ہے، توضیح نہیں ہے، اگر آپ کو علم ہو جائے مجتہد کے فتوی پر دلیل کا تو وہ تقلید نہیں رہتی. تو پھر کیا فرق ہے اخوند خراسانی کی بات میں اور اللہ صاحب کی بات میں؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر دلیل کا علم ہو بھی جائے پھر بھی یہ تقلید رہے گی. تو کیا آپ کی جو بات ہے وہ اخوند خراسانی کی کفایت؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اسی نقطے کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ یہ دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے. اس کا علم اگر ایک عام انسان کو ہو جائے گا تو وہ فقیہ ہو جائے گا. کسی چیز کو ہم عربی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ دلیلیت الدلیل، کسی دلیل کی دلیلیت کا ثابت ہونا یہ عوام کے بس کی بات ہے یا بس کی بات نہیں ہے. اگر دلیل کی دلیلیت ثابت ہوگی تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ ہاں یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ایک عام انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، دلیل کیا مطلب یعنی وہ واقعاً یہ جانتا ہے کہ یہ واقعاً دلیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ دلیل ہے، میں نے اس کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے. اس اچھا، کو ہم دلیل کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کو درست. مزید کیا واضح کروں، وہی ہم خطبہ والی مثال لے کر آتے ہیں کہ ایک خطیب نے جو ہے 100 حوالے آپ کو پیش کیے کہ آپ نے جو ہے وہ شہادت ثالثہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس نے 100 دلیلیں دیں، ٹھیک ہے. اب آپ کب کہیں گے کہ یہ جو 100 ہیں یہ دلیل ہے، یہ 100 اس نے دلیلیں دی ہیں؟ یہ تب ہوگا کہ جب آپ کو خود ہر دلیل کے اوپر یقین ہو کہ اس نے جو جب بات کی ہے دلیل وہ بالکل پرکھنے اتھینٹک بات کی ہے. آپ کی صلاحیت ہوتی، دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، پرکھنے کی صلاحیت ہوگی بعض ہاں، وقت. دلیل کو جب آپ کی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر دلیل کو پرکھنے کی صلاحیت ہوگی، سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، اور آپ چیک کریں گے کہ یہ دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے، اور آپ کے لیے ثابت ہوگا کہ ہاں واقعاً یہ دلیل ہے. کیونکہ آپ جو ہے وہ حدیث کے صحیح اور ضعف کے معیار کو جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے حدیث صحیح ہوتی ہے، کیسے ضعیف ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو کتابوں کی نسبت ثابت کی جاتی ہے مؤلفین کی طرف، وہ کیسے ثابت کی جاتی ہے، کون سے اس کے اوپر دلائل ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دلیل کا عام، خاص اور مطلق مقید کون سا ہوتا ہے، اس کو کیسے نکالنا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کون سا ہوتا ہے، اس کے درمیان فرق کیسے کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی، یعنی ان شارٹ کہ آپ خود فقیہ ہوں گے، خود محقق ہوں گے، تو پھر آپ یہ طے کریں گے کہ یہ دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے. تو اگر آپ کے مطابق ثابت ہو گیا کہ یہ دلیل ہے واقعاً، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود فقیہ ہیں، آپ خود محقق ہیں. جب آپ خود محقق ہیں تو یہ تقلید نہیں رہے گی، یہ کیا ہو جائے گی، تحقیق ہو جائے گی. اس سے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، یہ اجتہاد ہو جائے گا، یہ استنباط ہو جائے گا، یہ استخراج ہو جائے گا. لیکن اگر خود فقیہ نہیں ہے، خود آپ مجتہد نہیں ہیں، اور کسی نے کہہ دیا کہ یہ دلیل ہے، اور آپ نے کہا کہ چلیں جی آپ نے قبلہ صاحب کہا کہ یہ دلیل ہے، تو ہم نے آپ کی بات کو مان لیا اور آپ کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ واقعاً یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ تقلید ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ کے مطابق دلیل ہونا ثابت نہیں ہوا، آپ کے مطابق فقط یہ ثابت ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دلیل ہے، اور آپ نے اس کے اوپر کیا کیا، بھروسہ کیا ہے. تو کسی کے کہنے کے اوپر بھروسہ کر لینا کہ ھذا دلیل او ھذا حدیث صحیح او معنی ھذا حدیث ھکذا، تو یہ کیا ہوتی ہے، تقلید ہوتی ہے. اس کو ہم تحقیق نہیں کہتے. آغا صاحب، اگر یہاں پر یہ بات کہی جائے کہ اخذ نے جو کہہ رکھا ہے کہ وَهُوَ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ وَرَأْيِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ فِي الْفَرْعِيَّاتِ بِلَا مُطَالَبَةِ دَلِيلٍ عَلَى رَأْيِهِ، کہ مطالبہ کیے بغیر دلیل کا اس کی رائے پر.
تو مطالبہ دلیل ہے، اگر آپ نے مطالبہ دلیل کر کے آپ اس کی اخذ رائے کر رہے ہیں، سواءن آپ اس بات کو سمجھیں، اس کی دلیل کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اگر آپ مطالبہ دلیل کر کے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یہ تقلید سے ہٹ جائے گا۔ اخذ خراسانی کی عبارت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر آپ کو یہی لگ رہا ہے، ظاہر اور عوامی معنی کیا ہے کہ اگر آپ اس سے دلیل پوچھ لو گے تو یہ تقلید نہیں ہوگی، جبکہ ہم جی دقت میں جائیں جی کہ بھی دلیل وہ ہونی چاہیے کہ جس کو دلیل بھی کہا جائے نا، جس کو دلیل بھی کہا درست جائے۔ اگر آپ ایک بندے درست سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس نے کہا کہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب فذاك مضروب، ٹھیک ہے، یوں کر کے اس نے آپ کے سامنے صرف خرید پڑھ لی، ہم نے کہا اچھا تو یہ دلیل ہے آپ کی، یہ دلیل ہے آپ کی، چلیں یہ ہم نے آپ سے دلیل مانگ لی ہے، تو ہم نے چونکہ آپ سے دلیل مانگ لی ہے لہٰذا ہم خرید نہیں کر رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ ہم کہیں گے بھی اس سے کہا جائے گا مطالبۃ دلیل، ٹھیک ہے، ہم کہیں یہ کیا طالبۃ دلیل ہو گیا، اس نے تو آپ کو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب فذاك مضروب صرف صغیر پڑھ کے سنا دیا آپ کو، یہ کیسے دلیل بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ جب عوام کو دلیل کے پرکھنے کا نہیں پتہ تو وہ ساری صورتحال ایسی ہوگی، ایک فقیہ کہے گا کہ یہ 6 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایک فقیہ کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایک کہے گا کہ یہ مرسل ہے لیکن مؤید ہے، قرائن اور شواہد کے ذریعے سے مؤید ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیا پتہ مرسل کیا ہے، مؤید کیسے ہے، صحیح کیسے ہے، کتاب کی نسبت کیسے ثابت ہے، کچھ نہیں پتہ نا۔ جب پتہ نہیں ہے تو اس سے حقیقت میں مطالبہ تو دلیل بھی نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، اسے ایسے کہا جاتا ہے جنرل نالج کے طور پہ، جنرل نالج کے طور پہ پوچھ لیا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ بن سکتی ہے، وگرنہ یہ جی تقلیدی رہتی ہے اور اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بروسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو چیز ہے نا کہ جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر اس طرح کا اختلاف ہے کہ خود کون سی کتابوں سے لی گئی اور کون سی کتابوں سے نہیں لی گئی، اس کے اوپر بھی کیا اختلاف آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی دکھائی تھیں اور 5 منٹ میں کیا ہم دوبارہ بھی دکھانا چاہیں گے تاکہ جو مومنین ہیں وہ اس چیز کو پہچانیں کہ جب آپ فقیہ سے دلیل مانگتے ہیں اور اس کی بات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ تقلید ہوتی ہے، اس سے آپ تقلید سے باہر نہیں لے کر جا سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تحقیق کر لی ہے۔ اچھا یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ کا جو ہے وہ خاتمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخری جو جلد ہے اس کی، وہاں پہ جو ہے وہ جو مصنف ہیں شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ، انہوں نے جو ہے وہ اپنے چیزیں پیش کی ہیں اور یہ چیز واضح کی ہے کہ کون کون سی جو چیزیں ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں کہ وہاں سے میں نے جو ہے وہ حدیثوں کو جمع کیا ہے اور کیسے جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں جو ہے وہ فائدۃ الرابعہ ہے، ٹھیک ہے، فائدۃ الرابعہ میں جو ہے وہ اس چیز کو انہوں نے لکھا ہے کہ میری کتاب کے جو ہے وہ مصادر کون سے ہیں، کون سی جو ہے وہ کتابوں سے میں نے یہ حدیثیں کیا جمع کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے عنوان بنایا کہ فائدہ رابعہ کس بات میں ہے کہ فی ذکر الکتب المعتمدہ التی نقلت منها احادیث هذا الکتاب، کہ وہ قابل اعتماد کتابیں کون سی تھی کہ جس سے میں نے یہ کیا حدیثیں لی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قابل اعتماد کا مطلب کیا، قابل اعتماد کیا مطلب، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ وہ شاہد بصحتها مؤلفوها وغیرہم، کہ ان کتابوں کے صحیح ہونے کی جو ہے وہ میرے پاس گواہیاں پہنچی ہیں، ٹھیک ہے جی، شاہدہ گواہیاں دی ہیں، ان کتابوں کو مؤلف لکھنے والوں نے گواہیاں دی ہیں، دوسرے لوگوں نے دی ہیں، مثلا یہ ایک میں نے دلیل لی ہے۔ اور مثلا میں نے قرائن کو دیکھا جی، قامت القرائن، قرائن ثابت ہو گئے، اور میں نے کچھ چیزوں کو دیکھا کہ اس میں تواتر تھا کہ یہ جی فلاں مؤلف کی کیا کتاب ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ میرے نزدیک ثابت ہو گیا کہ جی یہ کتابیں ہیں اور میرے نزدیک کیا کوئی شک ہے نہیں رہا۔ اور وہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، جیسے فرض کریں اکابر علماء کے اس کے اوپر اپنے خط سے لکھی ہوئی کچھ چیزیں تھیں، ان سے مجھے پتہ چلا اور ان کی مصنفات کو بار بار ذکر کیا جاتا تھا، اور اس طریقے یعنی بہت سارے انہوں نے کیا کہ وغیرہ ذالک اس طرح کے اور بھی بہت سارے میں نے ایسے دلائل جمع کیے، اور دلائل جمع کر کے میں نے جو ہے وہ چند کتابوں سے کیا ہے حدیث کو کیا جمع کیا۔ اچھا وہ کتابیں کتنی ہیں، مثلا پہلی کتاب الکافی ہے، کتب اربع ہیں، وہ یہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ جو ہمیں کتابوں کی لسٹ دی ہے وہ 88 کیا ہیں کتابیں ہمارے سامنے کیا انہوں نے رکھی ہیں، 82 کتابیں، ٹھیک ہے، ہو گئی آپ 82 ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں بہت سارے، یعنی ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں 82 یا 88 کا۔ اچھا یہاں پہ پھر انہوں نے کیا ہے یہاں پہ کہا کہ وبعض ہوا، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ لم یثبت عندی کون معتمدا، کہ بعض کتابوں کا میرے نزدیک قابل اعتماد ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ کتابیں کون سی ہیں، اس کو خود انہوں نے کیا اپنے حاشی میں خود کیا ذکر کیا، یعنی خود صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی الرحمہ نے اپنے حاشی میں خود کیا ذکر کیا۔
اور ان کی نص کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاضی کتب غیر معتمدہ، یہ کتابیں جی کیوں قابل اعتماد نہیں ہیں، کیونکہ لعدم العلم بثقت مؤلفیہا، کہ ان کے جو لکھنے والے ہیں کیا وہ سکہ ہیں یا سکہ نہیں ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ سکہ ہیں یا سکہ نہیں ہیں، بلکہ ثبوت ضعف بعض ہے، بلکہ بعض مؤلفین تو ایسے ہیں وہ ضعیف ثابت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں ان کتابوں کو نہیں لے رہا۔ اب دیکھیں وہ کتابوں کی لسٹ میں کیا ہے، مصباح الشریعہ کیا ہے، پہلے نمبر پہ کتاب کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں نمبر پہ آپ دیکھیں تو کتاب فقہ رضوی کیا کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہیں، ان کے مؤلفین ضعیف ہیں، ان کی نسبت کیا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حافظ برسی علیہ الرحمہ کی جو ہے وہ کتابیں ہوں گی، ان کو بھی کیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ 13 کتابیں تقریباً انہوں نے یہاں پہ کیا نام لکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 13 یہ جو کتابیں ہیں میں ان سے کیا حدیثیں کیا نہیں لوں گا۔ اچھا، ان کے بعد جب آتے ہیں جناب علی کیا نام ہے، محدث نوری علیہ الرحمہ، انہوں نے کیا ہے اپنی جو کتاب ہے ان کی مستدرک الوسائل، اس کا جو ہے وہ خاتمہ لکھا، اور اس خاتمہ میں جو ہے وہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا بحث کی کہ میں جو ہے وہ یہ کتابیں یہ حدیثیں میں کیا کہاں سے لوں گا۔ تو انہوں نے کیا ہے وہاں پہ فائدہ اولا بیان کیا، کہ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ میں یہ فائدہ اولا لکھ رہا ہوں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی کتابوں سے کیا میں نے حدیثیں کیا ذکر کی ہیں، اور پھر اس کو میں نے مستدرک کا نام دیا ہے کہ یہ وسائل الشیعہ میں حدیثیں انہوں نے تھوڑی لکھی ہیں، لہٰذا کیا میں نے اس کا نام دیا۔ پھر کہا کہ شیخ عامری رحمہ نے جو ہے وہ کچھ ایسی کتابوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ احملہ، جن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا جب وہ وسائل لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آگے کہا کہ خود جو ہے وہ شیخ عامری رحمہ نے جو ہے وہ حاشیے میں بھی اشارہ کیا ہے، صراحت کی ہے بلکہ، کہ بِأَنَّهُ قَدْ تَرَكَ النَّقْلَ مِنْ كُتُبٍ أُخْرَى غَيْرُ مُعْتَمَدَةٍ عِنْدَهُ، کہ وہ جی دوسری کتابوں سے نقل نہیں کریں گے روایات، کیونکہ وہ کتابیں ان کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اور قابل اعتماد کیوں نہیں ہے، اس کے انہوں نے 2 سبب بیان کیے تھے، کہ بعض کے مؤلفین کا تو سکہ ہونے کو انہیں پتہ نہیں ہے، اور بعض کے تو ہے وہ مؤلفین وہ ضعیف ثابت ہو چکے ہیں ان کے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہا کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے 13 کتابیں جو ہے وہ گنوائی تھیں، یہ 13 کتابیں ایسی ہیں کہ میں وہاں سے کیا روایت نہیں دوں گا۔ اب شیخ نوری یعنی شیخ محدث نوری کیا فرماتے ہیں کہ لم یعتمد علی هذه الکتب 13 کلھا، کہ شیخ نوری بھی جو ہے وہ ان 13 کتابوں کے اوپر پورے کے پورا عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں بل ترک 7 منها، بلکہ فقط ان 13 میں سے 7 کو کیا چھوڑتے ہیں، 7 کو چھوڑ دیں گے اور باقی جو ہے وہ 7 کو لے لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ باقی 7 کو کون سے لے لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ وہ باقی 7 ایسی چیزیں ہیں کہ نہیں 6 13 ہیں، تو 7 کو چھوڑ دیا، 6 کو کیا لے لیا۔ تو وہ 6 کون سی ہیں کہ جن کے اوپر وہ اعتماد کریں گے، اس میں آپ دیکھیں کہ مصباح الشریعہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور فقہ رضا بھی کیا ہے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یعنی ہم شارٹ کٹ پاکستانی عوام کو سمجھانے کے لیے اور قوم کو سمجھانے کے لیے کہ فقہ رضا کے بارے میں دیکھیں 2 محدثین کا اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب حسن الحجاری صاحب طریقے کے اوپر آ جائیں کہ جی اگر آپ جو ہے وہ جاتے ہیں فقیہ کے پاس، اور فقیہ جناب علی آپ کیا کہتا ہے، کتاب کھول کے دکھاتا ہے کہ یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر فلاں ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے مولا کی، اور یہ تشہد کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا لیس تقلید، کہ یہ تقلید نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی تقلید ہوگی بھائی، جب اس نے کہا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تو اس کتاب کی نسبت ثابت ہے، کس کے نزدیک ثابت ہے، خود اس مصنف کے نزدیک ثابت ہے، نہ کہ دیگر محدثین کے نزدیک ثابت ہے۔ تو کیا جو عام انسان ہے اس نے خود تحقیق کی ہے، اس نے قرائن شواہد اور علماء کے اقوال اکٹھے کر کے، اور جس طرح قدیم چیزوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، اس نے خود تحقیق کی ہے، خود تحقیق تو نہیں کی۔ اچھا اس نے کہہ دیا صحیح ہے تو اس نے چپ کر کے کیا مان لیا۔ لہٰذا اللہ جاری صاحب کا یہ جو کلمہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ تقلید میں دلیل نہیں ہوگی، دلیل کے بغیر اگر آپ ایک فقیہ کے فتویٰ کے اوپر بھروسہ کرو گے تو یہ تقلید ہوگی، اور اگر آپ کہیں فقیہ سے دلیل لے لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فتویٰ ہے وہ قول معصوم کے مطابق ہے۔ ابھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا، جب تک آپ فقیہ کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کریں گے، اس کی آپ تقلید نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم نے اس کو شروع میں بھی جو تمہید گفتگو میں بیان کیا کہ اللہ جاری صاحب یہ جو فرق بیان کرتے ہیں کہ یہ تقلید ہے اور یہ تقلید نہیں ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ غلط فہمی ہے اور بہت بڑا کیا اشتباہ ہے۔